السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اظہر بختیار خلجی نام ہے میرا جی، حلقہ سرحد شمالی کی عمارت مجھے ڈاکٹر صاحب نے دی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، تقریر میں آپ کی 3 پوائنٹس کے اوپر کچھ سوالات یا وضاحت درکار ہے، اگر آپ مہربانی فرما سکیں۔ ایک، تقریر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا کہ اب ہم عبادت سے جہاد کی طرف بات لے جا رہے ہیں، اور پھر آپ نے جہاد کے 2 مراحل یا جہاد کے 2 بیسس کا ذکر کیا تھا، جبکہ میرے خیال میں جو پہلا مرحلہ عبادت رب کا آپ نے بیان کیا، کفارہ کی سطح تک پہنچنا، یہ بھی جہاد کا ہی حصہ ہے اور پہلا مرحلہ ہے اس کا، اور جہاد کے 3 مراحل نارملی آپ بیان کرتے ہیں۔ ایک یہ بات تھی جی۔ دوسری، آپ نے کفارہ کی بات کرتے ہوئے جب بتایا تھا تو اس میں کہا تھا کہ جتنا اسلام پر قانوناً عمل کرنا ممکن ہو کرو، تو یہ لفظ قانوناً آپ نے 2 بار بعد میں استعمال نہیں کیا، یہاں پہ یہ لفظ قانوناً کی اگر وضاحت کر سکیں یہ مہربانی ہوگی۔ اور تیسری، کسی جماعت کی اس فریضہ اقامت دین کی جدوجہد یا فریضہ اقامت دین کی ادائیگی کے لیے جماعت کی سلیکشن کے ضمن میں آپ پہلے 4 چیزیں جو بیان کرتے تھے وہ ہوتے تھے کہ ایک تو نظریہ جماعت کا قرآن و سنت سے ہونا چاہیے اور کل ہونا چاہیے، اس کا مقصد تشکیل، اس کا طریقہ کار اور اس کی قیادت۔ اس دفعہ آپ نے ذرا تھوڑا سا اس میں فرق ڈالا ہے اور ڈکلیئرڈ گول کا ذکر کیا ہے، سموتات فی المعروف کا ذکر کیا ہے، میتھڈولوجی یا سیرت سے تعلق کا ذکر کیا ہے، اور قیادت کی خلوص اور اخلاص اور ان کی للہیت کا ذکر کیا ہے۔ ایک تو اس میں یہ وضاحت چاہیے تھی، اور ایک اس کے اندر اگر ایک شخص یہ فرض کا احساس لے کے جماعتوں کا تقابلہ کرتا ہے تو ان ہر ایک چیز کے اوپر کوئی ویٹیج دے گا یا ایک ایک کر کے ایلیمنیٹ کرے گا؟ مثلا 10 جماعتیں ہیں تو سب سے پہلے مقصد تشکیل یا ڈکلیئرڈ گول کے بیسس کے اوپر 5 جماعتوں کو لے کے باقی چیزوں کو دیکھے گا، یا نہیں ہر ایک کے اندر ہر چیز کی کوئی نہ کوئی ویٹیج ڈالے گا اور پھر اس کے بعد ایک ججمنٹ پاس کرے گا؟ یہ 3 سوالات۔ جزاک اللہ کرے کہ مجھے یاد رہے۔ اصل میں پہلی بات جو ہے وہ صحیح انہوں نے نوٹ کی ہے کہ میری اس تقریر میں اپنے سابقہ انداز سے اگر کچھ تھوڑا سی ڈیویشن ہے تو وہ یہی ہے۔ مثلا پہلے 3 سٹوریز ہم بیان کیا کرتے تھے، عبادت رب، اور اس کے بعد شہادت علی الناس، اور پھر اقامت دین۔ یہ 3 سٹوریز علیحدہ علیحدہ سے۔ اس دفعہ میں نے وہ سارا کچھ جو ہے جو اصل بیج ہے عبادت، اسی میں سے نکالا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ جو شخص اپنی انفرادی حد تک اس کفارے کو ادا کر رہا ہے، عبادت کا تقاضا پورا کر رہا ہے، تو اس کے کفارے کے طور پر جو جد و جہد وہ کر رہا ہے، اس جد و جہد کے اب 2 مرحلے رہ گئے۔ پہلے مرحلے میں تو وہ گویا کہ پاس ہو چکا ہے، وہ تو قائم ہے وہاں پر، اس نے جو بھی قانونی اعتبار سے، اس کی وضاحت میں بعد میں کرتا ہوں، جو امکان تھا شریعت پر عمل کرنے کا اس نے عمل کر لیا، اور بقیہ جو اس پر عمل نہیں کر سکتا اس کے کفارے کے طور پر جد و جہد کر رہا ہے۔ تو یہ جد و جہد کی اب جو 2 منزلیں باقی رہ گئیں وہ وہی ہیں، شہادت علی الناس اور اقامت دین۔ اس حوالے سے میں نے چونکہ یہ سب ڈرائیو کیا ہے اسی سے، لہذا وہاں پر 2 کا ہی تذکرہ مناسب تھا۔ قانونی کا معاملہ یہ ہے کہ قانوناً ہم یہاں اس ملک میں رہتے ہوئے کسی زانی کو سنسار نہیں کر سکتے، وہ نظام کے تحت ہوگا۔ اسی طریقے سے قانوناً یہاں رہتے ہوئے کسی چور کا ہاتھ ہم نہیں کاٹ سکتے، وہ بھی نظام کے تحت ہو گیا۔ تو جو بھی دین کا حصہ نظام سے متعلق ہے اور ہمارے لیے قانوناً اس پر عمل کرنا ممکن ہی نہیں ہے، وہ ایک علیحدہ ہو جائے گا۔ اور ایک حصہ وہ ہے کہ جس پر عمل ہم کر سکتے ہیں، اگرچہ اس میں تکلیف آتی ہے، لیکن کوئی لیگل آپ کے لیے بیریئر نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ لازماً، اب فرض کیجئے کہ میں سود نہیں لیتا، سود کا جو ہے کوئی قرضہ نہیں لیتا، میرے پاس جتنی راس ہے میں ایک چھوٹا سا کھوکھا ہی چلا سکتا ہوں، اس سے آگے میں قرضہ نہیں لیتا کہ میں اس کی دکان بنا لوں، یہ میں کر سکتا ہوں، کوئی میرے اوپر پابندی نہیں ہے، حکومت نے میرے اوپر لازم قرار نہیں دیا ہے، کوئی اس نظام نے میرے لیے لازم قرار نہیں دیا ہے کہ تم سود لو۔ میں اگر جھونپڑے میں رہتا ہوں
تو میں قرض کے اوپر سود لوں، اس سود کے اوپر قرض لوں اور اس کے اوپر مکان بناؤں، یہ کسی نے لازم نہیں کیا۔ تو جس حد تک بھی قانون کے دائرے میں یہاں رہنا ہمارے لیے ممکن ہے، اس میں رہتے ہوئے پورے دین پر عمل، جس پر عمل ہم کر سکتے ہو۔ پردے کا معاملہ ہے تو ظاہر بات ہے کہ معاشرے کے اندر آپ سوشل بائیکاٹ آپ کا ہو جائے گا، اسی طریقے سے اور چیزیں جو ہیں، تو اس پر عمل کرتے ہوئے باقی کے لیے وہ کفارہ ہے جد و جہد، اور اس جد و جہد کی پھر دو حصے ہو جائیں گے، ایک دعوت، اور دعوت کا جو ہے جامع ترین اصطلاح ہے شہادت علی الناس، اور دوسرے اقامت دین، غلبہ دین کی جد و جہد، تاکہ وہ نظام جو ہے وہ قائم ہو جائے۔ مجھے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، جب سے میں نے اس موضوع پر گفتگو شروع کی ہے، یہ میری بہت پرانی گفتگو نہیں ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید پچھلے 2-3 سال ہی کے دوران میں نے مختلف مواقع پر یہ بات بتائی ہے۔ پہلے تو میں کہتا تھا آپ جماعت خود تلاش کریں، آپ کا کام ہے، آپ کو جوتی آپ کو چاہیے، آپ جائیں دیکھیں چوک بجائیں، لیکن یہ 4 چیزیں تو جب سے میں نے معین کی میں یہ 4 ہی بیان کر رہا ہوں۔ ویسے وہ تو اندازے بیان کی بات ہے، وہ 5 بھی ہو سکتی ہیں، وہ 3 بھی ہو سکتی ہیں، 2 کو جمع کر کے آپ 1 نمبر کم کر لیں، لیکن اس میں یہی ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ اس کا ڈکلیئرڈ گول ہونا چاہیے۔ یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ بہت سی جماعتیں ہیں جو بظاہر دینی کام کر رہی ہیں یا اچھا کام کر رہی ہیں، لیکن وہ گول ان کا نہیں۔ تبلیغی جماعت سب سے بڑی مثال ہے، اور دوسرے جو ہے یہ اور بھی ادارے ہیں، تعلیمی ہیں، تدریسی ہیں، کوئی تعلیم و تلقین ہو رہی ہے، کوئی صوفیہ کا کوئی نظام ہے، یہ اس کے اندر نہیں آتے، اس سے وہ گویا کہ اس کیٹیگری سے وہ نکل جائیں گے۔ اور پھر یہ ہے کہ سم و طاعت والا ڈسپلن، اور ڈھیلی ڈھالی نہ ہو۔ اس میں پھر تقسیم کرتا ہوں میں کہ سم و طاعت کا ایک جو ہے دستوری نظام بھی ہو سکتا ہے، وہ دستوری بیعت ہے، وہ بھی حرام نہیں ہے، جائز ہے، تقاضا پورا ہو جائے گا، لیکن جو مسنون منصوص اور معصور ہے وہ ہے شخصی بیعت۔ تو اس طریقے سے میں نے اس کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے، تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ کسی اضافے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ میں اکثر کہہ دیا کرتا ہوں، جو جماعت ان تینوں چیزوں میں کم سے کم 4 چیزوں میں 33% بھی مارکس آپ الاٹ انہیں کر سکیں، چاروں میں، یہ نہیں کہ ایک سرے سے ہی نہ ہو، 4 چیزوں میں 33% مارکس بھی اگر آپ دے دیں تو آپ پر لازم ہے اس جماعت میں شریک ہونا، فرض کے درجے میں۔ لیکن اس کے بعد بھی اپنی آنکھیں کھلی رکھیں، کان کھلے رکھیں، غور و فکر جاری رکھیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس سے بہتر جماعت نظر آ جائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ عرصے کے بعد آپ سمجھے میرا مطالعہ غلط تھا، میں نے اس جماعت کو صحیح نہیں سمجھا تھا، اس کے اندر تو یہ خرابی ہے، تو آپ اس سے واپس ہو، ریٹائر ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں ہوں گی، لیکن خواص کا میں اب بھی اسی کا قائل ہوں کہ اسی نہج سے اگر ہم بیان کریں تو وہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ البتہ اس کے اندر انداز کی بات ہے، اسلوب کی بات ہے، اس کے اندر کوئی کمی بیشی جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔